امام جعفر صادق نے فرمایا قیامت کے دن امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی جائے گی، وہ لبیک کہیں گے، پھر باقی تمام ائمہ کو آواز دی جائے گی، پھر شیعہ نے علی کو، اور وہ اپنے اماموں کو کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیں جو بغیر حساب کے شیعوں کے داخل ہونے کی روایات ہیں نا، اس کی تفصیل ہے، تشریح ہے۔ وہ شیعہ جو وہ 110 صفات پہ دنیا میں عمل کر چکے ہیں، اب کیا حساب دینا ہے انہیں؟ جنہوں نے وہ 18 صفات پر زندگی گزار کر ہتھیلی پہ انگارے کی طرح ایمان بچایا ہوگا، انہیں اب کیا قیامت میں حساب دینا ہے؟ یہ جو بغیر حساب کے جنت میں 70 شیعہ کا لفظ بھی ہے بعض جگہ کہ 70 شیعہ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ وہی شیعہ ہیں جنہوں نے دنیا میں حساب دے دیا۔ میثم تمار جیسے شیعہ، مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شیعہ، حضرت مالک اشتر جیسے شیعہ، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیعہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے ہی بہت حساب دے دیا، اللہ ان کو انعام دے گا کہ انہیں جنت کی۔ لیکن اب آگے آئیے، ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال معروف وہی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے، تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ جب گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، جب الٹا لٹکایا جا رہا ہو، جب ان کے خون سے گارہ بنا کے عمارتیں بنائی جا رہی ہوں، جب علی نام رکھنے پر اتنے کوڑے مارے جاتے ہوں، درباروں سے نکال دیا جاتا ہو، بیت المال سے مال بند کر دیا جاتا ہو، حسن حسین نام لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہو، جب علی کا نام لینا ہزاروں نمازوں سے افضل، جب علی کا نام لینا سینکڑوں روزوں سے افضل، کیونکہ ایسے نماز روزے کہ جو تمہیں دین کی تظاہر تو دکھاتے ہوں، تمہارا اسلام تو دکھاتے ہوں، مگر تمہارے اندر منافقت کو پالتے ہوں، تمہارے اندر شیطنت کو پالتے ہوں، تم ظاہری طور پہ تم مسلمان نظر آ رہے ہو، اندر تم کافروں سے بھی بدتر ہو، تو ایسا بندہ جو ان کرداروں میں کمزور ضرور ہے مگر وہ جرأت کے ساتھ کھڑا ہے، کہا مار دو مجھے، میں علی کا نام لوں گا، کیونکہ علی کا نام لینا موت کے برابر تھا۔ یہ وہ اس دور کی احادیث ہیں کہ جس دور کے اندر اہل بیت کا نام لینا اتنا بڑا جرم تھا، اب ایسی کیفیت میں کیا اسے انعام نہیں دیا جائے گا کہ تم نے ٹھیک ہے یہ تمہارے اندر کمزوری، یہ تمہارے اندر کمزوری، وہ تمہارے اندر کمزوری، مگر تم نے اصلی چیز نہیں چھوڑی۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا کتنی مدت تک لوگ شراب پیتے رہے اسلام کے آغاز میں، وہ مسلمان نہیں تھے؟ لیکن بعد میں قرآن نے جب ممنوع کر دیا، نہیں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا شراب پینا جائز ہے، جب بعد میں اللہ نے منع فرما دی، حرام ہے، حرام بھی ایسا کہ اگر ایک قطرہ بھی وہاں پر گرا ہوا ہو، ایک قطرہ رکھا ہوا بھی ہو تو اس ٹیبل پہ نہیں، میری مراد میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پتہ لوگ کیا لیں گے کہ شرابی ہو، جو بھی ہو، محب علی ہو، وہ بخشا جائے گا۔ وہ اسے سمجھانا پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے پسند کا دین لیتا ہے نا وہ تو یہ بات کرے گا، لیکن اسے بتایا جائے گا آپ اپنی پسند کا دین نہیں لیں گے کہ جہاں میرے مفاد میں ہو تو وہ میں ٹھیک ہے اور جہاں میرے مفاد میں نہیں ہو تو غلط ہے، ایسا نہیں۔ احادیث ائمہ اہل بیت کی کہ جو شخص ہماری محبت پر تکیہ کرتے ہوئے نماز اور روزہ اور عبادات کو ترک کر دیتا ہے اسے ہماری محبت کام نہیں آئے گی، اور جس نے نماز روزہ اور عبادات پہ تکیہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو ترک کر دیا ہوگا اسے نماز روزہ کام نہیں آئے گی۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے پاس، مگر کیونکہ آپ خاص اس حدیث کی طرف، اس روایت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، تو اس کا جو پس منظر ہے نا وہ حالات ہیں، ٹھیک ہے، ان حالات میں ایک آدمی کا یہی بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ اس بد کرداری میں، بدعنوانی میں تو مبتلا ہے مگر اس نے اصلی چیز نہیں چھوڑی۔